پھر اس نے یکایکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کرتے رہے، مگر ان کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کے خود اور زرہ کے درمیان ہنسلی دیکھی اور اس میں نیزہ گھونپ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنہرے فیصلے میں آج کا جو فیصلہ ہے اس کا عنوان ہے اللہ کا فیصلہ۔ تو یہ فیصلہ سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ ابی بن خلف نے مکہ مکرمہ میں یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازماً قتل کرے گا، نعوذ باللہ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قسم کے بارے میں علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا اقتلوہ انشاءاللہ، بلکہ اللہ نے چاہا تو میں ہی اسے قتل کروں گا۔ چنانچہ غزوہ احد کے دن ابی بن خلف سر سے پاؤں تک لوہے کا لباس پہن کر میدان میں اترا۔ وہ کہہ رہا تھا ان نجوت لا نجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر میں بچ گیا تو محمد نہیں بچ سکیں گے۔ پھر اس نے یکایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کرتے رہے، مگر ان کے جسم پر اتنے زخم لگے کہ وہ شہید ہو گئے۔ اس اثناء میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کے خود اور زرہ کے درمیان ہنسلی دیکھی اور اس میں نیزہ گھونپ دیا۔ ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ نیزے کی ضرب سے اس کی ہنسلی کو معمولی خراش آئی تھی کہ خون بھی نہ نکلا۔ پھر اس کے ساتھی اس کے پاس آئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ بیل کی طرح زور زور سے ڈکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ما اجزاءک انما هو خدش، کس خوف سے تم اس طرح ڈکار رہے ہو، یہ تو معمولی سی ایک خراش ہے۔ وہ ساتھیوں سے کہنے لگا والذی نفسی بیادہ لو کان ھذا الذی بی باہل ذی المجاز لماتوا اجمعون، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ تکلیف اہل ذی المجاز کو پہنچتی جس سے میں ابھی دوچار ہوں تو وہ تمام کے تمام موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ ذو المجاز سے مراد یہ عرفات سے ایک فرسخ 5 کلومیٹر قریباً دور ایک سوک منڈی تھی، یعنی کہ یہ ذی المجاز ایک علاقے کا نام تھا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جب ابی بن خلف کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تم اس قدر زیادہ واویلا کیوں کر رہے ہو جبکہ تمہیں معمولی سا زخم پہنچا ہے، تو اس نے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کی بات کہی تھی، فواللہ لو باسک علی قتلنی، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اللہ کا دشمن مقام صرف مکہ کے قریب ایک جگہ میں جہنم رسید ہو گیا۔ اللہ کا یہ دشمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم اور ارادہ رکھتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ مردود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہوگا، چنانچہ یہ اپنے برے انجام کو پہنچا۔